نیا آسمان، نئی زمین جہاں آب حیات بہتا ہے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 1 سے 21 آیت۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندہ اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام اس کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابد بادشاہی کریں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روح کا خدا ہے اپنے فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا۔ اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی اور بت پرست جھوٹی بات کا ہر ایک بات پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنے فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے، آ، اور سننے والے بھی کہیں، آ۔ اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتابوں کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ تفسیر۔ آیت نمبر 1۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ یہاں یہ آیت فرماتی ہے کہ یوحنا کو بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا گیا تھا۔ لفظ پانی اس دنیا میں زندگی کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہاں بتاتی ہے کہ آب حیات نئے آسمان، نئی زمین میں بہتا ہے، جہاں مقدسین ابد تک زندہ رہیں گے۔ برہ کے تخت سے بہتا ہوا آب حیات کا دریا آسمان کی بادشاہی کو سیراب کرتا ہے اور تمام چیزوں کو نیا بناتا ہے۔ جملہ برہ کے تخت میں برہ
یسوع کو بیان کرتا ہے، اور جو جبکہ زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ بنی نوع انسان کو بچا چکا ہے۔ نئے آسمان اور نئی زمین میں جو خدا اپنے مقدسین کو عنایت کر چکا ہے، آب حیات بہتا ہے۔ چونکہ یہ باغ اتنا صاف اور شفاف ہے جتنا ایک خوبصورت پانی کا رنگ ہوتا ہے، یہ صرف تصوراتی منظر کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ آب حیات جو خدا ہمیں دے چکا ہے محض ایک عام دریا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آب ہے جو وہاں تمام زندہ اشیاء کو زندگی عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں زندگی فروغ پاتی ہے جو اس زندگی کے دریا کے ساتھ چھو جاتی ہے۔ مقدسین جنہیں آب حیات کے اس دریا کے کنارے پر رہنا ہے، اس کا پانی پئیں گے، ابدی زندگی کا لطف اٹھائیں گے اور ابد تک زندہ رہیں گے۔ آب حیات کا دریا خدا اور برہ کے تخت میں سے بہتا ہے۔ کتاب مقدس مقدسین رہ نہیں سکتے، بلکہ آسمان کی نئی بادشاہت میں خدا اور برہ کے تخت کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خدا ان پر اپنی زندگی کا فضل انڈیل چکا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس نئی زندگی کا سارا فضل خدا کے تخت میں سے بہتا ہے۔ آیت نمبر 2، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ اپنے مقدسین پر خداوند کی حیران کن برکات کی نمائش آسمان پر جاری ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ خداوند ہمیں دریا کے وار پار زندگی کا درخت عطا کرے گا اور ہمیں اس کا پھل کھانے کی اجازت دے گا۔ زندگی کا درخت جس میں 12 قسم کے پھل ہوتے ہیں، ہر مہینے اپنا نیا پھل یعنی زندگی کی نئی قوت لاتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پتے قوموں کو شفا کے لیے ہیں، کیونکہ فضل جو خداوند اپنے مقدسین پر انڈیل چکا ہے اتنا عظیم اور مرہون منت ہے کہ سب جو ہم کر سکتے ہیں محض اس کی اور خدا باپ کی تمجید کرنا ہے۔ اب سب جو مقدسین کو کرنا چاہیے کہ اپنی ذاتی کوشش سے خداوند کے لیے کچھ قابل قدر کام کرنے کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی بجائے انہیں نئے آسمان اور نئی زمین اور نئی زندگی دینے کے لیے اپنے شکر گزار دلوں کے ساتھ خدا کی تمجید کرنی چاہیے۔ میں خداوند کی مقدسین کے دلوں کو صرف یہ کہنے کے قابل کرنے کی تمجید کرتا ہوں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، ہاللویہ۔ آیت نمبر 3، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ آسمان کی بادشاہی میں رہنے والے مقدسین پر خدا ہمیشہ کے لیے لعنت کو کاٹنے کی برکت دے چکا ہے، یعنی خدا اور برہ کا تخت مقدسین کے درمیان ہے۔ ہمیں دکھاتا ہے کہ مقدسین جو آسمان کی بادشاہت میں رہتے ہیں برہ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے مقدسین کے دل ہمیشہ خوبصورتی اور سچائی کے ساتھ بہہ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں خوشی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ اس جملے سے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسین آسمان کی بادشاہت میں رہتے ہوئے اس کے انتہائی قریب ہو کر خداوند کی خدمت کرنے کے جلال سے ملوث ہیں۔ آسمان کی بادشاہت جہاں ہمارا خداوند رہتا ہے بے حد خوبصورت اور شاندار ہے۔ اسی طرح خدا کے خادمین جو اس کی خدمت کرتے ہیں خداوند کے بالکل آگے قربت میں اور اس کے سارے جلال سے شادمان ہو سکتے ہیں۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت میں بھی خداوند کے خادمین موجود ہوں گے۔ لفظ خادم ایسا لفظ ہے جو فروتنی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خادمین جو ہمارے جلالی خداوند کی اس کی قربت میں خدمت کر سکتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں مبارک ترین لوگ بھی ہیں، کیونکہ وہ ایسی ناقابل بیان عظیم شان و شوکت سے ملوث ہیں۔ وہ جو آسمان کی بادشاہت میں اور اس زمین پر خداوند کے خادمین بن چکے ہیں وہ لوگ ہیں جو سارے آسمان کے جلال سے ملوث ہوں گے اور جو سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ آیت نمبر 4، اور وہ ان کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام اس کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔
خداوند کے مقدسین اور خادمین سب کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ خداوند سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خداوند کے لوگ اور خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے وہ جو آسمان کی بادشاہت میں خداوند کی خدمت کرتے ہیں اپنے ماتھوں پر خداوند کا نام لکھا ہوا رکھتے ہیں۔ خداوند ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا اور برکت دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے بن چکے ہیں، یعنی مقدسین اس کے بن چکے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ بے حد خوش اور جلالی شان و شوکت میں سے ایک سے ملوث ہو چکے ہیں۔ وہ جو اس کے بننے سے شرمندہ اور خداوند کے خادمین ہیں، جو اپنی شان و شوکت سے ناواقف ہیں اور وہ کبھی آسمانی شہری نہیں بن سکتے، آسمان پر رہنے والے مقدسین کے ماتھوں پر خداوند کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ خداوند کی معرفت اور ڈیلی گئی ایک برکت ہے۔ اب سے آگے مقدسین اس کے بن چکے ہیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ شیطان مقدسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو خداوند کے بن چکے ہیں۔ مقدسین اور خداوند کو آسمان کی ساری شان و شوکت میں ابد تک زندہ رہنا ہے، یعنی مقدسین ہر روز خداوند کا جلالی چہرہ دیکھیں گے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی محبت اور حیران کن برکات میں ابوالآباد ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ ایک اور چیز ہے جو مقدسین کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ خدا باپ اور روح القدس بھی ان کے ساتھ ان کے خاندان کے طور پر ہوں گے۔ ہمیں یقیناً نہیں بھولنا چاہیے کہ آسمان کی بادشاہت میں خدا باپ اور اس کا بیٹا یسوع، روح القدس، مقدسین، فرشتے اور تمام چیزیں ایک خاندان کے طور پر اور کامل سلامتی سے مل جل کر رہیں گے۔ میں خداوند کی ہمیں اپنے بنانے کے لیے تمجید کرتا ہوں۔ آیت نمبر 5، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابوالآباد بادشاہی کریں گے۔ جیسا کہ کلام مقدس ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ مقدسین خداوند کے ساتھ نیا آسمان اور نئی زمین پر بادشاہی کریں گے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کے مقدسین بن چکے ہیں، نجات حاصل کر چکے ہیں، انہیں خداوند کے ساتھ آسمان پر بادشاہی کرنے اور اس کی دولت اور شان و شوکت اور اختیار میں ابد تک زندہ رہنے کے قابل کریں گے۔ ایک بار پھر ہم اس خوشخبری سے حیران ہوتے ہیں کیونکہ کتنی عجیب قدرت اور برکت کی خوشخبری ہمارے پاس ہے۔ میں اپنے تثلیث کے خدا کی ان سب برکات اور جلال کے لیے تمجید کرتا ہوں۔ مقدسین جنہوں نے جبکہ اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھا، آسمان کی بادشاہت میں بادشاہی کریں گے۔ یہ برکت کتنی شاندار ہے، ہم رہ نہیں سکتے بلکہ خداوند کی تمجید کرتے ہیں۔ یہ صرف درست ترین اور مناسب ہے کہ انہیں اس طرح خدا کی تمجید کرنی چاہیے۔ نئے آسمان اور نئی زمین میں جہاں مقدسین رہ رہے ہیں، چراغ، بجلی کے بلب یا سورج کی روشنی نہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بذات خود خدا نئے آسمان اور زمین کی روشنی بن چکا ہے اور وہاں کوئی رات نہ ہوگی۔ خدا مقدسین کو وہاں اپنے بیٹوں کے طور پر ابد تک بادشاہی کرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ یہ برکت ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتی ہے محض کتنا عظیم فضل جو مقدسین خداوند سے حاصل کر چکے ہیں۔ ہم مقدسین کو یقیناً احساس کرنا چاہیے ہماری نجات کے بعد ہم پر انڈیلی گئی آسمان کی برکات کتنی عظیم ہے۔ فضل جو ہمارے خداوند اپنے مقدسین پر انڈیل چکا ہے آسمان سے بلند اور عظیم ہے۔ مقدسین کو یقیناً اس حیران کن برکت کو جو خداوند انہیں دے چکا ہے ان سے دور جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مقدسین صرف خداوند کو اس کی عظمت، جلال اور برکت کے لیے ابدی شکر گزاری اور تمجید پیش کر سکتے ہیں جو وہ ان پر نازل کر چکا ہے، اور دولت اور شان و شوکت سے ابد تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ میں اپنے خداوند کی تمجید کرتا ہوں۔ آیت نمبر 6، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندہ کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔
یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خداوند یقیناً اپنے سارے وعدے پورے کرے گا جو وہ مکاشفہ کے وسیلہ سے مقدسین پر ظاہر کر چکا ہے۔ چنانچہ ہمارا خداوند خدا کے خادمین کے وسیلہ سے روح القدس کے طور پر بولتے ہوئے پیشتر اپنے سارے مقدسین کو ہر چیز بتا چکا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مبارک ترین کلام کیا ہے؟ مکاشفہ میں بہت سارے مبارک کلمے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مبارک کلمہ یہ ہے کہ خدا مقدسین کو خداوند کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین بادشاہی کرنے کے اور اختیار اور جلال سے زندہ رہنے کی اجازت دے گا، کیونکہ خدا بالکل یقینی طور پر جلد یہ کام پورا کرے گا۔ مقدسین کبھی اپنے ایمان کو دور گرانے یا مایوسی کے پھندے میں پھنسنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مقدسین کو یقیناً اپنے ایمان کی امید کے ساتھ تمام آزمائشوں اور ایذا رسانیوں پر غالب آنا چاہیے۔ ہمارا خداوند اپنی تمام پیشن گوئیوں اور وعدہ کی جو مقدسین اور خدا کی کلیسیا سے کیے گئے ہیں سچ بنانے میں ناکام نہیں ہوگا۔ ہمارا خداوند نے اس زمین پر اپنے خادموں کو بھیجا اور انہیں نبوتی کلام بولنے کے قابل کیا تاکہ وہ اپنے مقدسین اور کلیسیا کو ان ساری برکات کے بارے میں بتا سکے۔ آیت نمبر 7، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کے نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ مکاشفہ کی اس کتاب کی نبوتی کلام ہمیں مقدسین کی مستقبل کی شہادت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب مقدسین مخالف مسیح کے ہاتھوں سے ستائے جائیں گے اور انہیں موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ مقدسین کو یقیناً اپنی شہادت کو قبول کرنا چاہیے، تب وہ جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شریک ہوں گے۔ آنے والے 1000 سال تک مسیح کی بادشاہت میں بادشاہی کریں گے اور تب نئے آسمان اور نئی زمین میں اب تک زندہ رہیں گے۔ اسی طرح مقدسین کو یقیناً خدا کے سارے کلام پر یقین رکھنا چاہیے جو ہمارے خداوند ان سے فرما چکا ہے، اور اپنے ایمان قائم رکھنا چاہیے۔ آخری دور کے مبارک ترین لوگ وہ ہیں جو ہمارے خداوند کے کلام پر ایمان رکھتے اور ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں۔ خدا اپنے مقدسین کو بتا چکا ہے کہ وہ جلد آ جائے گا۔ خداوند ہمارے پاس مزید کسی دیر کیے بغیر آ جائے گا۔ پانی اور روح کے کلام سے بہتی ہوئی خدا کی ساری برکات، یعنی کلام جو مقدسین کو گناہ سے ان کی نجات تک لاتا ہے، پورا کرنے کے لیے ہمارا خداوند اس زمین پر جلد ہی آ جائے گا۔ نجات یافتہ ہونے کے بعد مقدسین کو یقیناً ان سے وعدے کیے گئے خداوند کی برکات کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اپنا ایمان قائم رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے دل کبھی خداوند کے کلام پر اپنے ایمان کو کھوتے ہیں، وہ ہر چیز کھو دیں گے، اور چنانچہ انہیں یقیناً خداوند کے کلام پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں خدا مقدسین کو خداوند پر اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 8، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں ان کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ یہ نبی اور مقدسین ہیں جو خدا کا نبوتی کلام پھیلاتے ہیں، اس لیے ہمیں یقیناً خدا کی تعریف کرنی چاہیے جو اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح وہ انہیں فرما چکا ہے، اور ہمیں یقیناً صرف اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے آپ کو خدا کے طور پر اوپر اٹھانے اور اس طرح پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ آیا وہ دھوکے باز یا جھوٹے نبی ہیں۔ صرف خدا ساری تمجید، پرستش، جلال، خدمت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ آیت نمبر 9، اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں
پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر۔ ہمیں خدا کے سچے نبی بننے کے لیے یقیناً کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہمیں یقیناً خداوند کے وسیلہ سے بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کے بھید پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تب ہمیں ایک دوسرے کے لیے خدا کے لوگ، مقدسین اور بھائی اور بہنیں بننا چاہیے۔ صرف اس کے بعد خدا ان سے اپنے کام کروا سکتا ہے۔ ان کو جو خداوند کے خادمین بن چکے ہیں بھی یقیناً اس کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسے اپنے ایمان کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے جلال کو اپنے آپ کے لیے رکھنے کی بجائے خدا کو دیتے ہیں۔ ہمارا خداوند اس دنیا میں ہر کسی سے ساری پرستش جلال حاصل کرنے کے لائق ہے۔ ہاللویا۔ آیت نمبر 10۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی کتابوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مکاشفہ میں لکھے گئے وعدے کے کلام کو یقیناً پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جلد پورا ہونے والا ہے۔ اس کی یقیناً ہر کسی کے سامنے گواہی دینی چاہیے۔ آمین۔ آئے ہم سب مکاشفہ کی کتاب کے نبوتی کلام پر ایمان رکھیں اور اس کی منادی کریں۔ آیت نمبر 11۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ جب خداوند کی واپسی کا دن قریب آئے گا، وہ ان کو جو گناہ کے پیچھے چلتے ہیں گناہ کے پیچھے چلنے کی اجازت دے گا، اور جو پاک ہیں وہ پاک ہونا جاری رکھیں گے، اور جو نجس ہیں وہ نجس ہونا جاری رکھیں گے۔ جب آخری وقت آئے گا، وہ جن کے دل خداوند کے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بے گناہ بن چکے ہیں، اب تک اس زمین پر خوشخبری کی خدمت کریں گے، اور وہ جو خداوند کی معرفت بخشی گئی اپنی پاکیزگی کو قائم رکھ چکے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، اسی طرح زندہ رہنا جاری رکھیں گے۔ ہمارا خداوند ہمیں ایمان کو قائم رکھنے کی نصیحت کرتا جو اب ہمارے پاس ہے۔ آیت نمبر 12۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمارا خداوند جلد آئے گا اور مقدسین کو زمین پر ان کی قربانیوں کا انہیں اجر دینے کے لیے بہشت اور نئے آسمان اور نئی زمین عطا کرے گا، جو پانی اور روح کی خوشخبری پھیلانے کے لیے خدمت کر چکے ہیں اور محنت کر چکے ہیں۔ جب مقدسین مکاشفہ کے نبوتی کلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی بالکل آخر تک حفاظت کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی امید خداوند پر رکھ چکے ہوں گے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند کہیں عظیم برکات کے ساتھ مقدسین کی مشقت کا اجر دے گا، کیونکہ ہمارا خداوند جلالی اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 13۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ ہمارا خداوند ہر چیز کا آغاز اور انجام ہے۔ وہ ہمارے نجات دہندہ اور بذات خود خدا ہے، جو ہمیں نجات کی کاملیت دے گا، جو صرف ہمیں وہی دے سکتا ہے۔ تمام کائنات کی ساری تاریخ اور دونوں آسمان اور زمین کی تاریخ خداوند سے شروع ہوئی تھی اور اسی کے وسیلہ سے ختم ہوگی۔ آیت نمبر 14۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ ہمارا خداوند ہم سے کیا فرما چکا ہے، سب زندگی ہے۔ مقدسین اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، منادی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ کلام جو ہمارے خداوند اپنے مقدسین سے اور کائنات میں ہر چیز سے فرما چکا ہے، سب سچ اور سچا ہے۔ چنانچہ مقدسین اور خدا کے خادمین اپنے ذہنوں میں خداوند کا کلام قائم رکھتے ہیں
اور وہ اپنے ایمان کے حد تک کہ زیادہ مضبوطی سے خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حفاظت کرتے ہیں، تاکہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین میں لگے ہوئے زندگی کے درخت کا پھل کھانے کا حق رکھیں۔ مقدسین جو خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بے گناہ بن چکے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ آسمان پر زندگی کے اس درخت کا پھل کھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15، مگر کتے، جادوگر، حرامکار، خونی اور بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ وہ جو بلائی حوالہ میں ظاہر کیے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ چنانچہ آخری وقت تک نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے لوگ مخالف مسیح اور اس کے ساتھی لوگوں کی اپنے نشانوں اور معجزات کے ساتھ غلط رہنمائی کرتے ہوئے انہیں وقتاً فوقتاً جھوٹے دعووں کے ذریعے سے دھوکہ دے چکے ہیں کہ مخالف مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ وہ لوگوں کی ان کی ذاتی تباہی تک ان سے مخالف مسیح کی بت پرستی کی پرستش کروانے کے ذریعے سے رہنمائی کر چکے ہیں۔ ہمارا خداوند ایسے لوگوں کو مقدس شہر کے دروازے سے باہر رکھے گا تاکہ وہ کبھی نئے آسمان اور زمین میں داخل نہ ہو سکے۔ خداوند کا شہر صرف مقدسین کے لیے کھلا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر چکے ہیں اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 16، مجھ یسوع نے اپنے فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ خدا کی کلیسیا اور مقدسین کی خاطر ہمارا خداوند ہمارے پاس خدا کے خادموں کو بھیج چکا ہے، اور وہ انہیں تمام چیزوں کی گواہی دینے کے قابل کر چکا ہے جو واقعہ ہوں گی۔ واحد جس نے انہیں ان باتوں کے قابل کیا یسوع مسیح بذات خود خدا ہے جو مقدسین کا نجات دہندہ بن چکا ہے۔ آیت نمبر 17، اور روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ، اور سننے والے بھی کہیں آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ اس زمین پر سب کو جو خدا کی راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں، ہمارا خداوند انہیں آب حیات کے کلام کے دعوے دے چکا ہے۔ ہر کوئی جو خدا کی راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے، خداوند کے پاس آنے کی اور اس کے معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی اور یوں آب حیات پینے کی برکت سے نوازا جا چکا ہے۔ جیسا کہ ہمارا خداوند ہر کسی کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے، ہر کوئی پانی اور روح کی سچائی مفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن آب حیات ان سے بعید ہے جو اس کی خواہش نہیں رکھتے۔ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ بھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند کی معرفت بخشے گئے آب حیات پی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 18، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ یہ صحیفہ خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس میں نہ کچھ شامل کر سکتے ہیں نہ ہی کچھ خارج کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کیونکہ صحیفے کا کلام خدا کا کلام ہے، کوئی شخص لکھے ہوئے سچائی کے کلام میں سے بڑھائے یا گھٹانے کی بدولت اس پر ایمان نہیں رکھ سکتا، نہ ہی لکھی ہوئی سچائی کو چھوڑنے کی بدولت ایمان رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً محتاط ہونا چاہیے۔ خدا کی معرفت فرمایا گیا ہر کلمہ اہم ہے، کبھی کوئی کلمہ غیر اہم کے طور پر چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر لوگ اب تک خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو نظر انداز کرنا جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہیں اب تک اپنے گناہوں سے آزاد ہونا ہے۔ کیوں وہ اب تک گناہ گار ہیں اور کیوں اپنی ذاتی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گناہ گاروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے
ہمارا خداوند انہیں پانی اور خون عطا کر چکا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 4 سے 5 آیت، یوحنا کی انجیل 3 باب 3 سے 7 آیت۔ مگر بہت سارے لوگ صرف یسوع کی صلیبی خون کی اہمیت جتاتے ہیں، اسی طرح وہ اب تک اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہوئے ہیں اور یوں مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ساری آفتوں کا سامنا کریں گے۔ وہ جو یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اب تک سچائی کو نظر انداز کرنا جاری رکھتے ہیں، یعنی مسیح نے یوحنا سے اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کی فکر کی، حتیٰ کہ زیادہ خوفناک جہنم کی سزا کا سامنا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے جو خداوند انہیں دے چکا ہے، اور اس لیے اب تک نئے سرے سے پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ جو کہ خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو نظر انداز کرتا ہے، ابد تک جلنے والی آگ کی جھیل میں داخل ہوگا اور ابدی دکھ کا سامنا کرے گا۔ ایسے تمام لوگوں پر پچھتاوے کا دن یقینی طور پر آئے گا۔ آیت نمبر 19، اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے۔ کیا ہمارے درمیان میں کوئی ہے جس کا مسیحی ایمان سچائی کے کلام کو نکالتا ہے؟ یعنی یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت سے اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور یعنی ایک ہی بار اس نے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے تمام گناہوں کو پاک کر دیا۔ اگر ایسا ہے، ایسے لوگ یقینی طور پر سب خدا کے مقدس شہر میں داخل ہونے کا حق گواہ بیٹھیں گے، کیونکہ وہ بپتسمے پر ایمان نہیں رکھتے جو ہمارے خداوند نے ایک ہی بار اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے حاصل کیا تھا۔ وہ حتمی طور پر خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو نظر انداز کرنے کا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسیحیوں کو یقیناً اپنے دلوں میں سچائی لینی چاہیے کہ یسوع نے یوحنا سے حاصل کیے گئے اپنے بپتسمہ کے ساتھ بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتے، وہ سب خداوند کی معرفت بخشے گئے مقدس شہر میں داخل ہونے کے جلال سے خارج کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے، تب آپ کو یقیناً پورے دل سے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہونا چاہیے کہ یسوع اس زمین پر آیا، دریا یردن پر یوحنا سے تمام بنی نوع انسان کو دنیا کے گناہوں سے مکمل طور پر بچانے کے لیے بپتسمہ لیا، اور یعنی اس نے یوں بنی نوع انسان کی معرفت کیے گئے تمام گناہوں کو یعنی یوں اپنے آپ پر انہیں لینے کے وسیلہ سے پاک کر دیا۔ چشمہ جہاں سے آپ اپنی تمام گندگی سے پاک ہو سکتے ہیں وہ بپتسمہ یسوع کا ہے جو ہمارے خداوند نے حاصل کیا۔ یوں آپ اپنے آپ پر ہمارے دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے بعد ہمارا خداوند نے اپنا خون بہایا اور اپنی ذاتی موت کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے وسیلہ سے صلیب پر مر گیا۔ بپتسمہ جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا گناہ سے ہماری نجات کا واضح ثبوت ہے۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کے طلبگار ہونا ہے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یسوع صلیب پر دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گیا اور سب ہماری خاطر اپنی ذاتی موت کے ساتھ بنی نوع انسان کے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے سلسلہ میں اپنا خون بہا دیا گیا۔ چنانچہ خدا ایک ہی بار پھر آیت نمبر 19 میں تمام بنی نوع انسان کو آگاہی کا اپنا کلام دے رہا ہے۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر جس طرح وہ ہے یعنی اس میں سے کچھ بڑھانے یا گھٹانے کے بغیر ایمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 20، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ، ہمارا خداوند جلد ہی دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ مقدسین جو خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور آسمان کے جلال سے ملوث ہیں،
جوش و خروش سے خداوند کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اب آنے والے خداوند سے ملنے کے لیے سب تیار ہیں، وہ خداوند کے واپس آنے اور مقدسین سے وعدے کی گئی اس کی برکات سے انہیں ملوث کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح مقدسین جوش سے ایمان اور شکر گزاری سے خداوند کی آمد ثانی کی امید کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب کا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کا اور ان کے ساتھ ہونے کے لیے والہانہ دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہے، جو خدا کی معرفت بخشے گئے مقدس شہر میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آئیں ہم بھی مقدسین بن جائیں جو ناکامی کے بغیر ایمان کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی معرفت بخشے گئے مقدس شہر میں داخل ہوں۔